الرحمن الرحیم باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار۔ ذرا توجہ چاہیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اس باب کے اندر یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو یہاں پر حائضہ سے مراد بالغہ ہے، یعنی وہ لڑکی جو بالغ ہو گئی ہے۔ نمبر 2، بالغ تو نہیں ہوئی لیکن سیانی ہے، یعنی سمجھدار ہے اور سمجھدار عورتوں کی طرح نماز پڑھتی ہے۔ ایک تو ان کی نماز بغیر دوپٹے کے نہیں ہوگی۔ نمبر 2، دوپٹے میں عمومی طور پہ آج کل جو عورتیں دوپٹہ پہنتی ہیں وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس میں سے سر کے بال نظر آتے ہیں۔ اگر سر کے بال نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ دوپٹہ ایسا ہے جیسا کہ نہ پہنا ہوا۔ کیوں؟ دلیل، دوپٹہ سر کو چھپانے، سر کے بالوں کو چھپانے کے لیے اوڑھا جاتا ہے، لیکن جس دوپٹے میں سے بال ہی نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی دوپٹہ ہے؟ کوئی دوپٹہ نہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں، اللہ معاف فرمائے، اتنا باریک لباس پہنتی ہیں، اس پہ تو اللہ کے نبی نے لعنتیں ہی فرمائی ہیں، لیکن ایسے باریک لباس میں جس میں اندر کا جسم نظر آ رہا ہو اس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3، بعض عورتیں نماز پڑھتے ہوئے نیچے ٹخنے، یہ جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتی، ابری ہوئی ہڈیوں کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ننگی ہوتی ہیں، اس عورت کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، یہ آج کل ایک فیشن چلا ہے، عورتوں کے جو کپڑے ہیں وہ گلے بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے سب کی۔ عورت کے یہ جو گلے کا یہ جو یہاں سے چھوٹا سا یہ ٹویا سا بنا ہوتا ہے نا گلے کے اندر، یہ ہنسلی کی یہ ہڈی، یہ جو چھوٹا سا ٹویا سا بنا ہوتا ہے، یہ پردے میں شامل ہے، یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ نظر صرف چہرہ، کفین یعنی کف اور ٹخنوں کی ہڈیاں ابری ہوئی سے نیچے یہ پاؤں، اس کی علماء نے اجازت اس لیے دے رکھی ہے کہ یہ حرج میں جائے گا، کہ اگر عورت جرابے پہنے، دستانے پہنے اور چہرے کو ڈھانپ کے نماز پڑھے تو یہ حرج میں جائے گا، اس لیے نماز میں سے ان کو باہر کر دیا گیا ہے۔ باقی عورت کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی مختلف ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز ایک ہے، یہ غلط بات ہے۔ عورت نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو ہم نے بتایا تھا کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، دوپٹے بڑا عورتیں نماز پڑھیں، میری مائیں بہنیں تو کیا کریں؟ موٹا لباس پہن لیں، اور عام روٹین میں بھی موٹا لباس پہنے۔ دیکھو ایک تو نماز کا مسئلہ ہے، دوسرا باریک لباس پہننے والیوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، موت برحق ہے، قبر میں ہم نے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ موٹا لباس پہنے، اور اگر عام چادر چھوٹی سی ہے تو نماز کے اندر جو ہے نا، نماز پڑھنے سے پہلے بڑی چادر اوڑھیں، بڑی چادر اوڑھیں، اور چادر کے اندر ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ سینے پہ رکھیں، اور پاؤں جو نیچے ہیں وہ بالکل جوڑ کے، مرد کے لیے تو ہے نا کہ 4 انگل کے برابر، یا اپنی جتنی، بعض لوگوں کا جسم بڑا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے اور کھلے اپنے جسم کے مطابق کھڑے ہو جائے، لیکن کم از کم 4 انگل کے برابر فرق رکھیں۔ عورت نماز میں کھڑی ہوگی تو دونوں پاؤں ملائے گی، رکوع میں جائے گی تو اگر غیر حاملہ ہے یعنی حمل نہیں ہے تو پھر وہ بھی مردوں کی طرح کمر کو بالکل سیدھے رکھے گی، لیکن اگر حمل کا دوران ہے پھر جس طرح رکوع کر سکتی اس کو اجازت ہے۔ سجدے میں مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہاتھوں کو زمین سے اٹھانا ہے اور کوہنیوں کو بغل سے جدا کرنا ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زمین پہ ہاتھ رکھے گی، کونیاں بغل کے اندر ڈالے گی اور سمٹ کے سجدہ کرے گی۔ عورت کی ہر چیز پردہ ہے، ہر چیز ستر ہے، آواز پر پردہ ہے، آواز بھی ستر ہے۔ عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تو بھئی اس باب میں یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو حائضہ یعنی بالغہ ہے اور یا سیانی بچی ہے اور وہ کیا کرے؟ دوپٹے کے بغیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت اگر نماز پڑھے تو کم از کم بعض عورتیں ہمیشہ بال کھلے رکھتی، تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اگر اس کے سر کے بال یا یہ جسم جتنا ہم نے بتایا، عورت کا سارا جسم سوائے کفین یعنی ہاتھ کی ہتھیلیاں اور چہرہ اور پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں جس کو ہم ٹخنے کہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس کو بھی چھپائے گی، نیچے والے جو پاؤں ہیں اور یہ کف اور چہرہ۔ اس کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ
3 مرتبہ سبحان اللہ کے بقدر ظاہر ہو گیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جیسے سر کے بالوں کا حکم ہے، جو بال کھلے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، لہٰذا وہ چٹیا بنا کر، جس کو پشتو میں ہم چونٹا کہتے ہیں، چٹیا بنا کے رکھے، کیونکہ بال جتنے لمبے ہوں گے وہ سارے چھپانے پڑیں گے عورت کو۔ سارے بالوں کا ایک ہی حکم ہے، اس لیے نماز سے جان نہیں چھڑانی چاہیے کہ بھئی چلو وضو کر لیا نماز، دیکھو 150 باب تو ہم نے نماز پہ پڑھ لیے ہیں اور 150 باب رہتے ہیں۔ یہ 300 ابواب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو کچھ کو ہم نے جمع کیا، وگرنہ تو 300-350 باب ہیں، یہ صرف نماز کے اوپر ہی تو ہیں۔ تو نماز سے جان نہیں چھڑانی چاہیے، جو پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔